أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعلي بن القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء نحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صلوات. سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت کریمہ. پروردگار عالم اپنے اس کلام میں اس کائنات کا نظام مرتب کر رہا ہے. یہ کائنات انسان کے لیے بنائی گئی ہے، مگر انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے. سب کچھ انسان کے لیے خلق کیا، مگر انسان کو مخلوق کے لیے خلق نہیں کیا. عقلی طور پر بھی یہ معقول بھی نہیں ہے، مناسب بھی نہیں ہے کہ مفضول پر فاضل قربان ہو جائے، افضل مفضول پر قربان ہو جائے. جتنے بھی مخلوقات الہیہ ہیں وہ سب انسان کی خدمت میں ہیں. انسان کس کی خدمت میں ہے؟ انسان کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ انسان کا خریدار کون ہے؟ ساری کائنات کا خریدار انسان ہے. انسان کا خریدار کون ہے؟ کون اس قابل ہے کہ جو انسان کو خرید سکے؟ یہ یوں کہوں کہ انسان اپنے آپ کو اگر جانتا ہے تو یہ کس کے ہاتھوں بک سکتا ہے؟ کون ہے جو اسے خرید سکتا ہے اور یہ کسے اپنے آپ کو بیچ سکتا ہے؟ یہ اپنی قیمت ہلکی اور چھوٹی لگا کر اپنے آپ کو انسان ہونے کے باوجود جانور ثابت کرتا ہے. لیکن جب انسان اپنی قدر کو پہچانتا ہو، انسان اپنے آپ کو جانتا ہو کہ وہ کیا ہے، تو پھر وہ اپنی قیمت بھی اسی کے مطابق لگاتا ہے. ہر شخص کی قیمت بھی اس کی سمجھ کے مطابق ہے، اس کی پسند کے مطابق ہے. حدیث سے ماخوذ بات کر رہا ہوں. انسان کی قیمت بھی اس کی پسند سے مطابق ہے. جس کو جو چیز پسند ہے وہی اس کی قیمت ہو جاتی ہے. اور یہ پسند کی بات ہے. بہت سارے لوگوں کو وہ چیز پسند ہوتی ہے جو اس قابل نہیں ہوتی کہ اسے پسند کیا جائے. اور عزیزان گرامی، جب انسان کا کمال ہوتا ہے اور انسان اکمل تک پہنچتا ہے. پہلی مجلس میں ہم نے انسان کے 4 نام لیے تھے: انسان نما، انسان کامل اور انسان اکمل. جب انسان اکمل ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنی قیمت لگاتا ہے، اور قیمت اس کی ایسے لگتی ہے کہ وہ بستر پہ سو جاتا ہے اور خالق اسے اپنی مرضیاں دے دیتا ہے
اور اس کے سونے کو خرید لیتا ہے، اس کے نفس کو خرید لیتا ہے۔ اب یہ ہے وہ قیمت جو انسان اپنی لگاتا ہے، یہ ہے اس کی اصلی قیمت۔ اس درجے پر جب وہ پہنچ جائے گا۔ عزیزان گرامی، جب یہ ساری کائنات انسان کے لیے ہے اور انسان اللہ کے لیے ہے، تو اب اللہ اس انسان کے لیے ایک نظام مرتب کر رہا ہے، اور چونکہ اس کی طبیعت میں اور اس کی فطرت میں، البتہ طبیعت اور فطرت میں فرق ہے، کسی اور موقع پر یہ میں نے روی میں کہہ دیا، طبیعت اور فطرت ایک چیز نہیں ہے۔ یہ طبیعت میں حیوان ہے اور فطرت میں یہ خلیفۃ اللہ ہے، فرق ہے۔ طبیعت کے اندر یہ حیوان ہے، طبیعت کے طور پر یہ حیوان ہے۔ بحث یہاں میری یہ اس وقت میں آمادہ نہیں ہوں اس بات کو کرنے کے لیے، لیکن ایک بحث ہے پوری۔ حضرت آیت اللہ جوادی عملی نے اسے شناخت انسان میں انسان کے اندر بہت اچھا بیان کیا ہے۔ بات اتنی ہے کہ اللہ اس انسان کے لیے ایک قانون کو مرتب کر رہا ہے، اس کے لیے ایک نظام بنا رہا ہے، اور وہ نظام ہدایت اور انسان کا کمال، جیسے قرآن مجید کے اندر آیات محکمات ہیں اور آیات متشابہات ہیں، اور آیات متشابہات کو آیات محکمات کی طرف رجوع کرنا ہوگا، یعنی اگر متشابہات کو سمجھنا ہے تو محکمات کو سامنے رکھنا پڑے گا، ان کی روشنی میں متشابہات سمجھ میں آئیں گے۔ اسی طرح اگر انسان کو سمجھنا ہے کہ وہ کہاں تک جائے اور کیسے رستہ طے کرے، تو اپنے سامنے انسان ہے اکمل کو رکھنا پڑے گا اسے۔ جب وہ اپنے سامنے انسان ہے اکمل کو رکھے گا، صلوات پڑھے گا محمد والا، اس کا خط اور اس کا رستہ طے پائے گا کہ اسے اس رستے پہ چلنا ہے۔ جی، انسان اکمل کو دیکھ کر اپنی زندگی گزارے گا۔ لہذا با انسان اکمل کا پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے۔ یہ حضرت آدم کی خلافت کا اعلان، یہ انسان اکمل کا اعلان، انسان اکمل کا اعلان۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ آیت کا ترجمہ ہم کر رہے تھے، اور اسی کے اندر جو پیغامات ہیں اس پہ غور کر رہے تھے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یاد کرو میرے حبیب، آمادہ ہیں آپ، بات آگے بڑھے، یاد کرو میرے حبیب اس وقت کو کہ جب تمہارے رب نے للملائکہ، ملائکہ سے کہا۔ کس سے کہا؟ ملائکہ سے کہا۔ ملائکہ، خطاب اللہ کا کس سے ہو رہا ہے؟ ملائکہ سے ہو رہا ہے، جمع ہے ملک کی، اور فرشتوں کی بڑی قسمیں ہیں۔ کل ہم یہ بات کرتے ہوئے وقت کی تنگی کے تحت بہت اچھے مرحلے سے رکے۔ ملائکہ کی قسمیں مسبحات، مقدسات، مدبرات، جی، اور فنا فی ذات اللہ، 4 قسمیں بیان کر رہے ہیں صاحبان دقت فرشتوں کی۔ کچھ ہیں جو صرف تسبیح کر رہے ہیں، کچھ ہیں جو صرف تقدیس کر رہے ہیں، کچھ ہیں جو کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، بارش برسا رہے ہیں، یہ بات ہو چکی کل، اور کچھ ہیں جو فنا فی ذات اللہ، کوئی کام نہیں ہے ان کا، وہ مبہوت فی ذات اللہ ہے، صرف اللہ کو دیکھ رہے ہیں، انہیں کوئی اور دکھائی نہیں دیتا۔ کچھ عرصے پہلے شاید کسی اچھے کلام کہنے والے نے ایک کلام میں ایک مصرع کہا تھا کہ فنا فی الحسین، اللہ کرے سارے شیعہ فنا فی الحسین ہو جائیں، اور اگر پوری ملت جعفریہ فنا فی الحسین ہو گئی تو پھر کچھ اور دیکھنے میں نہیں آئے گا، سوائے حسین کے یہ قوم کسی اور کو نہیں دیکھتی۔ یہ ایک بہت بڑا کمال ہے، مبہوت فی ذات اللہ، اللہ کی ذات میں گم ہو جانے والے، صرف اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں جو اللہ ملائکہ سے بات کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے فرشتے مراد نہیں ہیں، کیونکہ جو مبہوت فی ذات اللہ ہیں ان کا تو کام ہی کچھ نہیں ہے، ان سے تو اللہ بات ہی نہیں کر رہا، ان کا تو صرف کام ہی ہے کہ وہ اللہ کو دیکھیں۔ اچھا، آپ کی توجہات میرے ساتھ ہے تو ایک جملہ کہوں، جناب فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ایک جملہ لکھا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بعد از خدا و رسول فرشتوں کی شناخت پر سب سے اچھا کلام علی کا ہے۔ علی بن ابی طالب نے بہت اچھے انداز سے فرشتوں کی تقسیم کی ہے، فرشتوں کی قسمیں بتائی ہیں، فرشتوں کی حالتیں بتائی ہیں، اور نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں ہی مولا کائنات نے فرشتوں کی حالتوں کو بیان کیا ہے کہ کچھ ہیں جو اس کیفیت میں ہیں، کچھ ہیں جو اس کیفیت میں ہیں۔ مولا علی فرشتوں کی تقسیم کو بیان کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، جس یقین سے علی فرشتوں کی تقسیم کو بیان کر رہے ہیں،
ماننا پڑے گا کہ اس پوری کائنات پر محیط ذات ہے. اللہ کی جانب سے اس پوری کائنات کے اوپر ایک ایسی ذات جو سب کچھ دیکھ رہی ہے، جس کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے. یہاں کون سے فرشتے ہیں؟ یہاں یقیناً وہ فرشتے ہیں جو، سب فرشتے نہیں ہیں، کچھ مخصوص فرشتے ہیں جن سے خاص کام اللہ کو لینا ہے. لہٰذا یہاں بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ مدبرات ہیں، جو تدبیر کرنے والے فرشتے ہیں. اللہ ان سے بات کر رہا ہے. ظاہر ہے جو بات آئے گی، اب سوال آئے گا، وہ بھی بتا رہا ہے کہ سوال بھی وہی کریں گے جن کے کام میں ان کے گمان کے مطابق کوئی رکھنا پڑنے والا ہے. سلوات پڑے گا محمد والے، اس سے بلند سلوات ہدیہ کریں نبی اللہ. کچھ احباب باہر تشریف فرمائے، جگہ اندر کافی ہے، اگر اندر تشریف لانا چاہیں تو ایک سلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا سا بہت دور سے جناب مجاہد عابدی صاحب کراچی کے اس کونے سے سننے کے لیے آئے ہیں. میری خواہش ہے کہ وہ اندر تشریف لے آئیں. ایک سلوات اور پڑھ لیں ذرا محمد والے. اس سے بلند سلوات ہدیہ کریں نبی اللہ. کیا کہا پروردگار عالم نے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. میں آج آپ کے سامنے اس جملے پہ رکنا چاہتا ہوں. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. توجہ بھی طرف ہے. میں زمین پر، یہ فی بمعنی علی، یہ فی بمعنی ظرفیت. میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. یہ اللہ مستقبل کی خبر نہیں دے رہا. اس میں فاعل جاعل، اس میں فاعل زمانہ بردار نہیں ہوتا، زمانہ نہیں ہوتا اس میں فاعل کا کوئی. اس میں فاعل کے لیے ماضی اور حال اور مستقبل نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں؟ اس میں فاعل ہے، تینوں زمانوں پر محیط ہوتا ہے. میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. اللہ یہ نہیں کہہ رہا کل بناؤں گا، پرسوں بناؤں گا، آئندہ بناؤں گا. میرا کام ہے بنانا. زمین پر اگر کوئی خلیفہ بنتا ہے تو میں بناتا ہوں. سلوات پڑھے محمد والے. اب یہاں میں علماء کرام کو دیکھ کر مجھے اور حوصلہ مل رہا ہے. یہ میرے بزرگ ہیں، میں نے اپنا سبق سناؤں کہ اگر انا جملہ اسمیہ پر آ جائے، تھوڑی سی نحو و صرف کی بات ہو جائے اگر آپ لوگ اجازت دیں. اگر انا جی حروف ناصبہ میں سے یہ انا اگر جملہ اسمیہ کے اوپر آ جائے جی، اور معاف کیجیے گا، یہ تو جملہ اسمیہ ایک فائدہ پہنچاتا ہے. انا کا اگر جملہ اسمیہ پر داخلہ ہو جائے تو ایک فائدہ پہنچاتا ہے، وہ ہے استمرار کا فائدہ. پروردگار عالم نے دو موضوعات پر کسی کے حوالے کام نہیں کیا. دو کام کسی کے حوالے نہیں کیے. توجہ ہوگا. اللہ نے دو کام فرشتوں کے حوالے نہیں کیے، کسی کے حوالے نہیں کیے. فرشتوں کے حوالے نہیں کیے، امت کے حوالے نہیں کیے، نبیوں کے حوالے نہیں کیے. پروردگار عالم نے دو کام جنوں کے حوالے نہیں کیے، کسی بھی مخلوق حتیٰ انبیاء کے حوالے دو کام نہیں کیے. ایک اپنی توحید کا بیان، اللہ میں سمجھاؤں گا اللہ کیا ہے، خود اللہ سمجھائے گا اللہ کیا ہے. اے میرے حبیب تم کہو وہ اللہ احد ہے، قل هو اللہ احد. تم کہو وہ اللہ احد ہے. کہے گا نبی مگر بتاؤں گا میں. کہیں گے پیغمبر کہ وہ اللہ احد ہے مگر اللہ بتائے گا کہ احد ہے. توجہ ہے. یعنی اگر اللہ بھی ملے گا تو محمد سے ملے گا. تم کہو وہ اللہ احد ہے. ایک توحید خالص کا موضوع، اللہ کرے میں اپنی بات کو بیان کر پاؤں، آپ کی سمجھ بہت بلند ہے. ایک توحید خالص کا موضوع، انی انا اللہ جی، اننی لا الہ الا انا. یہ الفاظ قرآن مجید کے بھی ہیں اور احادیث کے بھی ہیں. اپنے بارے میں اللہ خود بات کرے گا. اللہ اپنے بارے میں خود بات کرے گا، کوئی اللہ کو نہیں سمجھائے گا. جی ان سے کہو هو الصمد لم یلد ولم یولد.
اپنا تعارف اللہ خود کروائے گا، اس لیے کہ اللہ کا تعارف اللہ کے علاوہ کوئی کروا ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کا اللہ کے علاوہ اللہ کا تعارف کوئی اور کروا نہیں سکتا، خود اللہ بتائے گا کہ اللہ کیا ہے۔ ایک توحید خالص کا موضوع جو وہ خود اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور ایک جعل خلافت کا موضوع۔ میں اگر اس کو لفظ بدل کے کہوں کہ اللہ نے ہدایت اپنے اوپر لی ہے، اللہ پر واجب ہے کہ وہ ہدایت عطا کرے۔ اِنَّا لَنَا لَلْہُدَىٰ، ہم پر ہدایت کی ذمہ داری ہے، میرے اوپر ہدایت کی ذمہ داری ہے۔ یا اللہ تو ہادی برحق، تو ہادی مطلق، تو ہادی اصلی ہے، تو نے خود کہا ہے کہ میرے اوپر ہدایت کی ذمہ داری ہے، تو اللہ ہمارے درمیان آ کر ہمیں نماز پڑھ کر سکھائے، عبادت کر کے دکھائے، زندگی گزارنے کے سلیقے سکھائے، یہ اس کی ذات کے منافی ہے، یہ اس کی ذات کے منافی ہے۔ اللہ ہے تو وہ زمین پر نہیں آ سکتا، اللہ ہے تو وہ جسم میں نہیں آ سکتا، اللہ ہے تو کچھ کر کے کیفیات میں نہیں ڈھل سکتا۔ ارے بھائی، ہم سے زیادہ عقیدہ توحید کسی کا اچھا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو علی کو جانتے ہیں، جو نہج البلاغہ رکھتے ہو، ان کے پاس عقیدہ توحید سب سے بہتر ہے۔ ہمیں کوئی نہیں بتائے کہ ان کا عقیدہ توحید اچھا نہیں ہے، یہ اللہ کو نہیں مانتے، یہ علی کو اللہ مانتے ہیں۔ میں کل کہہ چکا، یہ ممبر شیعت کا ممبر ہے، نصیریت کا ممبر نہیں ہے۔ ہم سے بہتر عقیدہ توحید کی ترجمانی کہیں اور نہیں ہوگی۔ عزیزان گرامی، دنیا ہاتھ پیروں والا اللہ مان کے بھی مباحث رہے، اور ہم جسم و جسمانیت سے مبرہ ماننے کے بعد بھی ہم پر شک و شبے ہوں، سالم ترین عقیدہ توحید اگر نہیں ہے۔ اللہ پر ہدایت کی ذمہ داری ہے نا، لہذا پروردگار عالم پر ذمہ داری ہے تو وہی بنائے گا، وہی اپنا نمائندہ بنائے گا، وہی اپنا خلیفہ بنائے گا، وہی اپنا نمائندہ بھیجے گا، وہی سفیر بنا کر بھیجے گا، وہی اپنا تلمیذ بنا کر بھیجے گا۔ جانشین کا لفظ میں نے نہیں کہا، اللہ جانشین نہیں بھیج رہا، اللہ سفیر بنا کر بھیج رہا ہے، اور سفیر نمائندہ ہوتا ہے پوری مملکت کا۔ یہاں پروردگار عالم جعل خلافت کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، اور توحید خالص کے مسئلے کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ اور ویسے بھی عزیزان گرامی، اصول دین اگر کوئی ہے تو وہ یہی ہے، عقیدہ توحید اور عقیدہ خلافت، اصول دین یہی ہے۔ اور پھر ان اصولوں سے کچھ اور اصول ہیں۔ اصول دین 5 ہیں، اصول دین 3 ہیں، اصول دین 1 ہے۔ حضرت آیت اللہ جی جناب جعفر سبحانی نے 150 اصول دین لکھے ہیں، پوری کتاب لکھی ہے اصول دین پر، 150 اصول دین۔ صاحبان علم بیٹھے ہیں، لہذا مجھے ضرورت ہو گئی یہ کہنے کی، صاحبان علم تک بیٹھے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ بات۔ عقیدہ توحید اصل اصول ہے، اس کے 50 اصول اور بھی ہیں۔ نہیں ہو سکتا کوئی اللہ کو مانے اور اللہ کو بسیط نہ مانے، نہیں ہو سکتا کہ اللہ کو مانے اور اللہ کو حاضر و ناظر نہ مانے۔ جتنے بھی توحید سے متعلق اصول ہیں وہ بھی تو اصول دین ہیں، جتنے بھی نبوت سے متعلق اصول ہیں، معصوم ہونا، صاحب معجزہ ہونا، یہ بھی اصول دین ہے۔ اسی طرح جتنی بھی امامت سے متعلق اصول ہیں انہیں بھی اصول دین میں شمار کیا ہے۔ دین کی ضروریات، دین کے اصول۔ عزیزان گرامی، 2 چیزیں ایسی ہیں، ایک عقیدہ توحید، ایک عقیدہ ولایت، ایک عقیدہ خلافت، ایک عقیدہ ہدایت، ایک عقیدہ سرپرستی۔ یہ 2 عقیدے ایسے ہیں جو پروردگار عالم نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں۔ جملہ دے رہا ہوں آپ کی محترم سماعتوں کو، پروردگار عالم نے 2 عقیدوں کو بڑی اہمیت عطا کی ہے، لہذا پیغمبر اکرم نے ساری زندگی یا توحید پہنچائی ہے یا علی کی ولایت پہنچائی ہے۔ اپنی نبوت کے اعلان کے ساتھ ساتھ اپنے ولایت، اپنے نجانشین کا اعلان بھی پیغمبر نے کیا ہے۔ یہ دونوں عقیدے ہمیشہ ساتھ ساتھ رکھے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، ان دونوں عقیدوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ جو صاحب ولایت نہیں ہے وہ صاحب توحید نہیں ہو سکتا، اور جو صاحب توحید ہے اسے صاحب ولایت ہونا پڑے گا۔ پروردگار عالم عقیدہ توحید کے ساتھ عقیدہ ہدایت اور عقیدہ خلافت کو رکھنا چاہتا ہے، دونوں کو بڑا حساس رکھا ہے۔ حدیث سلسلہ الذہب اس میں دلیل ہے۔ جن
حدیثوں کے سارے راوی معصوم ہوں، ان حدیثوں کو کہتے ہیں حدیث ہے سلسلۃ الذہب، سونے کے حلقوں والی حدیث۔ تو مجھے کہہ رہا تھا سلسلہ کہتے ہیں زنجیر کو، کڑیوں کو، حلقوں کو، جی زنجیر بنتی ہے حلقوں کے ذریعے۔ حدیث سلسلۃ الذہب وہ حدیث جس کا سلسلہ ذہبی ہے، سونے کا ہے، سارے راوی معصوم ہیں۔ دو روایتیں ایسی ہیں جن کے اندر عقیدہ توحید اور عقیدہ ولایت بیان ہو رہا ہے، اور دونوں حدیثیں حدیث سلسلۃ الذہب ہیں۔ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، عقیدہ توحید۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، ومن دخل حصنی امن من عذابی، جو میرے اس قلعے میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ اس کے راوی بھی تمام معصومین ہیں، یہ عقیدہ توحید۔ اور عقیدہ ولایت کا حدیث سلسلہ ذہب دیکھیے، میرے مولا فرماتے ہیں ولایت علی بن ابی طالب حصنی، علی کی ولایت مجھ اللہ کا قلعہ ہے۔ جیسے لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، ایسے علی کی ولایت میرا قلعہ ہے۔ ومن دخل حصنی امن من عذابی، اور جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ امام رضا نے حدیث سنائی، قافلہ آگے بڑھا، امام نے پھر محمل کا پردہ ہٹایا اور پھر فرمایا ولیکن بشروطہا، مگر حدیث سلسلہ ذہب کی کمال دیکھیے، امام معصوم فرماتے ہیں کہ ولایت علی بن ابی طالب کلمہ لا الہ الا اللہ کا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ محفوظ ہو گیا۔ فرمایا مگر یہ لا الہ الا اللہ بغیر شرائط کے نہیں ہے، ولیکن بشروطہا، مگر اس لا الہ الا اللہ کے کچھ شرائط ہیں، اور پھر اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں انا من شروطہا، اور میں ان شرائط میں سے ایک شرط ہوں۔ ہمارے بغیر عقیدہ توحید سمجھ میں نہیں آئے گا، اور اللہ چاہتا یہ ہے کہ ولایت کے ساتھ جڑے رہو۔ جی اللہ خلیفہ بنا رہا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور جگہوں پر بھی اس نے کہا ہے انی جاعل للناس اماما، حضرت ابراہیم کو کہا۔ جی ایک جگہ کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ، اے داؤد ہم تمہیں خلیفہ بنا رہے ہیں۔ حضرت داؤد کو بھی وہاں بھی کہا کہ ہم بنا رہے ہیں، میں بنا رہا ہوں۔ جی اگر فرض کریں حضرت مولانا شبیر میچمی صاحب کسی کام کے بارے میں کہیں کہ یہ کام میں کروں گا، توجہ چاہوں گا، زندگی میں ایک مرتبہ ہم سے کہتے ہیں کہ یہ کام میں کروں گا، تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اب ہمیشہ وہ کام جب سامنے آئے تو ہم ان سے پوچھیں کہ آپ کی اجازت ہے کہ ہم کر لیں۔ علماء کرام، شخصیات، بزرگان، ایسے افراد جن کا احترام معاشرے میں نافذ ہوتا ہے اور لازم ہوتا ہے، اگر وہ ایک مرتبہ کہتے ہیں یہ کام میں کروں گا، مجھے کرنے دیا جائے یہ کام، تو پھر ہمیشہ وہ کام کرنے سے پہلے ان سے پوچھنا پڑے گا۔ یہ ہے ادب، یہ ہے احترام، یہ ہے تہذیب تشیع، یہ ہے تہذیب اسلامی، یہ ہے ثقافت اسلامیہ۔ پروردگار عالم نے ایک دفعہ نہیں، قرآن مجید میں بارہا کہا خلیفہ میں بناؤں گا۔ توجہ نہیں کی آواز آپ نے؟ بھائی اللہ نے بارہا کہہ دیا خلیفہ میں بناؤں گا، پھر مسلمانوں کا ادب کہاں چلا گیا؟ سلامت پڑھے محمد اسلامی تعلیمات، ادب انسانیت کا تقاضا ہے۔ اللہ نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ میں بنانے والا ہوں، تو اب پوچھا جائے گا نا کہ اللہ تو نے کس کو بنایا ہے؟ جسے اللہ بنائے گا۔ بھائی ایک مرتبہ اس نے کہہ دیا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اب بعد میں جو مرحلہ آئے گا تو اللہ سے پوچھنا ہوگا نا، یا اللہ کیا کیا جائے؟ آدم کو بنا دیا پروردگار عالم نے، تو آدم کے بعد جو بھی نمائندہ الہی، جو ہادی ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا نا۔ عزیزان گرامی، اگر بقیت اللہ کی مسجد کا پیش نماز کہیں اجازت لے لے اور چلے جائیں، تشریف لے جائیں، تو کیا نمازی مل کر طے کریں گے کہ آج کے بعد ہمیں نماز فلاں پڑھائے گا؟ تمام تر احترام کے باوجود، تمام تر تعظیم نمازیوں کی محفوظ ہونے کے باوجود، لیکن کیا نمازی طے کریں گے کہ آج کے بعد ہمیں نماز فلاں پڑھائے گا، یا وہی طے کرے گا جس نے پہلا پیش نماز بھیجا تھا؟ اب وہ ادارہ ہو، وہ ٹرسٹ ہو، وہ انجمن ہو، سلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ توجہ چاہوں گا سسٹم کے مطابق
مطابق آیا ہے نا، کوئی نظام کے مطابق آیا ہے نا. تو جس نظام کے مطابق پہلا آیا تھا اسی نظام کے مطابق دوسرا بھی آیا، اسی نظام کے مطابق تیسرا بھی آئے گا. اگر جج صاحب چھٹی لے کر چلے جائیں، تشریف فرمائے ججز، اللہ ان کو سلامت رکھے جی، اگر جج صاحب عدالت سے چھٹی لے کر چلے جائیں تو کیا مقدمہ باز طے کریں گے؟ ہمارا فیصلہ کون کرے گا؟ بھائی اسے اچھا لفظ نہیں بول سکتا. صلوات پڑھے ذرا محمد والا. جب وہی نظام بھیجے گا ہر جج، جس نے پہلا جج بھیجا تھا، جس نے پہلا جج بھیجا تھا وہی دوسرا جج بھی بھیجے گا. عزیزان گرامی، اگر شہر کا کوئی ناظم، شہر کا کوئی انتظام سنبھالنے والا چلا جائے تو کیا روڈ پہ جھاڑو دینے والے طے کریں گے کہ ہمارا ناظم کون ہے؟ سلمان پڑھے محمد علیہ. یا وہی نظام کے مطابق بھیجا جائے گا جس نظام کے مطابق پہلے بھیجا گیا تھا؟ جب، بس اب جملہ دے رہا ہوں، جب ہر معاملے میں نظام کے قائل ہے تو اتنے حساس موضوع پر امت کے حوالے کیوں کر دیا گیا؟ صلوات پڑھے محمد. میں یہ اعتراض نہیں کر رہا، اعتراض کا جواب دے رہا ہوں. امت کے حوالے نہیں کیا گیا. پیغمبر نے تو اپنی نبوت کا اعلان بعد میں کیا ہے، پہلے اپنے جانشین کا تعین کیا ہے. کون ہے جو میرے اس مشکل امر میں میری مدد کرے گا؟ کون ہے جو میرے اس مشکل امر میں میری مدد کرے گا؟ مولا کائنات 10 سال کے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے، انا یا رسول اللہ. ابھی تو انہوں نے اپنے رسول ہونے کا اعلان نہیں کیا، علی پہلے ہی کہہ رہے ہیں رسول اللہ. نہیں ہوا ہے کہ اعلان نبوت کے ساتھ مولا علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے، نبی کے جانشین کا اعلان ہو رہا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، میں زمین پر خلیفہ. ہادی کون بنائے گا؟ ہادی اللہ بنائے گا، خلیفہ اللہ بنائے گا. اچھا زمین پر کیوں بھائی؟ تھکے تو نہیں ہے نا؟ کیا مریخ جی نام لیجیے 2-4 سیاروں کے، مشتری، عطارد جی، یہ خلا، یہ فضا، یہ اور اللہ کی خلق کیے ہوئے جی چاند سورج، یہ کہکشائیں، یہ پوری کائنات، وہاں اللہ کا خلیفہ کون ہے؟ اللہ کا خلیفہ وہاں کون ہے؟ بڑی کوششیں ہو رہی ہیں کہ صاحب مریخ پر کوئی بشری آثار دیکھنے کو ملے، نہیں ملیں گے. بات پڑے ذرا محمد والا. اس سے بلند سلوات دیا کریں. زمین پر پروردگار عالم نے کیوں خلیفہ بنایا ہے؟ کیا اللہ نے صرف زمین کو خلق کیا ہے؟ پروردگار عالم نے اس بڑی کائنات کو خلق کیا ہے. کہکشائیں ہیں، عجیب و غریب معاملات ہیں، ساری زندگی اس میں غور کرتے رہیں تو زندگیاں کم ہیں، اور ایک کائنات ہے، کائنات جی کائنات. میں نے کل ایک جملہ کہا تھا کہ عقیدت سے بھرپور لوگ مولا علی کو وارث کہہ کر یاد کرتے ہیں، علی وارث. اور حقیقت اور عقیدت سے بھرپور لوگ مولا کو مولا کائنات بھی کہتے ہیں. اور پھر نجی ٹی وی چینلوں پر اور جگہ جگہ پر اعتراض ہوتا ہے کہ مولا کائنات صرف اللہ کی ذات ہے. علی کو مولا کائنات کہنا یہ غلو ہے، یہ شرک ہے، یہ بڑھاوا ہے. تو میں ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ جاتا ہوں. جو علی یہ کہہ رہا ہو کہ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جاتا ہوں، آسمان کے رستے کائنات کا موضوع ہے. لہذا مولا کائنات کا لفظ جو کائنات پہ تسلط رکھے،
بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جوانوں سے اور اپنے کمسن ساتھیوں سے کہہ رہا ہوں، مجھے بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب بھی ہم اہل بیت کے فضائل پڑھتے ہیں تو اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کے برابر تصور کر رہے ہیں یا اللہ جیسا تصور کر رہے ہیں. وہ شیعہ ہی نہیں ہو سکتا جو شرک کرتا ہو، وہ علی کا شیعہ نہیں ہو سکتا جو اللہ کا انکار کرتا ہو. اصالت و بالذات اللہ کی ذات، جی جتنے بھی کمالات ہیں اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے ہیں. اللہ اصالتاً رکھتا، اللہ کو کسی نے نہیں دیا، لیکن اللہ نے انہیں عطا کیا ہے. زمین کی بات کر رہے تھے. فی الارض انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. زمین پر کیوں؟ بڑا اچھا جملہ ہے حضرت آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کا. میں ان بزرگوں کو پڑھ کر اس سجدے کی آپ کی خدمت میں کچھ معلومات پیش کر رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ زمین جو ہے نا وہ متجر اولیاء ہے، اولیاء الہی کی تجارت گاہ ہے. اس خاک سے ولی بنتا ہے. ولی کوئی بنی نہیں سکتا جب تک کہ خاکی نہ ہو. اگر کسی کو کچھ بننا ہے تو اسے خاکی ہونا پڑے گا. اب سلام بھیجیے نظام عزاداری کا. اتنا بڑا مجمع اس وقت سامنے بھی بیٹھا ہے اور شاہراہوں پر موجود ہے. شاید 80% وہ لوگ ہیں جنہیں تکیے، گدے، غلاف، صوفے کے علاوہ بیٹھنے کی عادت نہیں ہے. یہ کون ہے جو انہیں زمین پر لا کر بٹھا دیتا ہے؟ کون ہے؟ کون ہے جو انہیں فرش پر لا کے بٹھا دیتا ہے؟ وہ کیا جذبہ ہے جو یہ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ عزیزان گرامی، حسین خلیفۃ اللہ کو کہا جاتا ہے. مجھے چاہوں گا اس منزل پر حسین خلیفۃ اللہ کو کہا جاتا ہے، اور خلیفۃ اللہ ہوتا ہی وہ ہے جو فرش سے عرش تک پہنچائے. سلام محمد. یہ فرش حسینی ہے، یہ فرش مجلس ہے جو انسان کو معراج کراتی ہے. اگر عزیزان گرامی کسی کو چاہیے اپنی زندگی میں عرش الہی کی زیارت کرے تو وہ چلا جائے حسین کی گنبد دیکھ لے. میں کوئی جذبات میں بات نہیں کر رہا، جو جملہ کہوں گا حدیث سے محفوظ کہوں گا. اور یہ جو زمین ہے، یہ جو فرش ہے، یہ معمولی فرش نہیں ہے. فخلنا لیک، جوتیاں اتار کے آؤ. یہ وادی مقدس ہے، یہاں اللہ سے ملاقات ہوتی ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. زمین کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ عرض کا لفظ پروردگار عالم نے استعمال کیا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. علماء کرام کو سبق سناؤں، یہ قید جعل ہے یا قید مجعول ہے؟ یہ مجعول کی قید نہیں ہے، یہ خلیفہ کی قید نہیں ہے، یہ خلافت کی قید ہے. میں اور واضح کروں گا. خلیفہ ہے مجعول، خلافت ہے جعل. جعل خلافت ہو رہی ہے نا جی. آئے استخلاف پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے. پروردگار عالم نے جو کہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، تو کیا اور جگہوں پر اللہ کی خلافت نہیں ہے؟ اور جگہوں پر اللہ کی حکومت نہیں ہے؟ اللہ ہاتھی نہیں بھیجتا؟ پوری کائنات کے اوپر جو زمین پر خلیفہ بنا رہا ہے، اور جگہوں پر کیا ہوتا ہے؟ یہ خلیفہ محدود نہیں ہو رہا زمین پر. بھائی میں مجبور ہوں، کیا کروں کہ کوئی مجھے ایسا ملک دکھائی نہیں دے رہا جہاں جس ملک کی میں کوئی مثال دوں، لیکن کیا کروں بات کو روشن کرنے کے لیے، ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے. صدر مملکت پورے پاکستان کے صدر مملکت ہیں جی. بیٹھتے کہاں ہیں؟ بیٹھیں گے وہ ایک ہی جگہ پر، بیٹھیں گے صدر مملکت ایک ہی جگہ پر، مگر پوری مملکت کے صدر ہیں. خلیفۃ اللہ بیٹھے گا زمین پر، مگر پوری کائنات کا خلیفہ ہے. صلوات علی محمد و آل محمد.
جب اس کو ذمہ داری دی جائے گی وہ وہاں چلا جائے گا. خلیفہ محدود نہیں ہے، خلافت محدود ہے. خلافت یہی ہوگی، حکم نامہ یہاں سے چلے گا، دستخط یہاں سے ہوں گے، فیصلے یہاں پر ہوں گے. توجہ ہے؟ آئیں گے یہاں پر، جائیں گے بھی یہیں، قبریں بھی یہی بنیں گی، ولادت گاہیں بھی یہی ہوں گی، اس لیے کہ سارے حکم یہیں سے چل رہے ہیں. یہ ہے دار الخلافہ. بڑا مقام ہے اس جگہ کا، بڑا مقام ہے اس جگہ کا. میں نے ایک جملہ کہا، یہ متجب اولیاء ہے، یہ مسجد اولیاء ہے. اللہ اس فرض سے ولی بنا سکتا ہے. میں آپ سب کو یقین دلا رہا ہوں، میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں. یہ جس جگہ آپ بیٹھے ہیں یہ چھوٹی جگہ نہیں ہے. جو لوگ اس فرض کو پہچاننا نہیں چاہتے ہیں ان کی مقدر خراب ہے. ان کا مستقبل برباد ہے. اور جو اس فرض کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں، یقین جانیے مستقبل ان کا ہے. میں ایک جملہ دے رہا ہوں، مستقبل آپ کا ہے، مستقبل تشیع کا ہے، مستقبل اہل بیت والوں کا ہے. کیوں؟ امام مہدی ہمارے ہیں. صلوات پہ محمد. یہ جگہ وہ معمولی جگہ نہیں ہے. علامہ اقبال کے دو مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکی مجھے، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. صلوات پڑھیں محمد. اقبال بھی جانتے ہیں کہ اگر کوئی خاک ہمیں آنکھوں کا سرما بنانے کے قابل ہے تو وہ یا نبی کی خاک ہے یا علی کی خاک. مدینہ و نجف. یہ خاک بڑی تاثیر رکھتی ہے. خاک معمولی نہیں ہے. یہ خاک بڑی معمولی، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اس خاک کی اگر قدر معلوم ہو جائے تو عزیزان گرامی انسان ولی بن جاتا ہے. اللہ نے اپنے خلیفہ کو زمین کے حوالے کیا ہے، ہوا کے حوالے نہیں کیا، پانی کے حوالے نہیں کیا، آگ کے حوالے نہیں کیا. وہ جانتا ہے آگ کے حوالے کروں گا یہ جلا دے گی، پانی کے حوالے کروں گا یہ بہا دے گی، ہوا کے حوالے کروں گا یہ اڑا دے گی. زمین امین ہے، میں ایک دوں گا یہ 14-12 دے گی، آگے سے اٹھائے گی. بچوں کا بھائی سلوات پڑھ لے ذرا نبی اور علیہ. اس زمین کے حوالے سے عزیزان گرامی 2-4 جملے اور لے لیجئے. اور جتنا زمین سے محبت ہوگی، جتنی خاک سے محبت ہوگی، اتنا ہی انسان اپنی اصالت کی طرف اور اپنی فطرت کی طرف بڑھے گا. بہت ضروری ہے خاک کے اوپر بات کرنا. جی کہنے لگے یہ جو ٹکیا رکھ کے سجدہ کرتے ہیں یہ شرک ہے، یہ کفر ہے. یہ کربلا کی خاک کو سجدہ کرتے ہیں. مجھے تعجب ہوتا ہے جنہیں 1 سے لے کے 10 تک عربی میں گنتی نہ آتی ہو. وہ احادیث کے اوپر تبصرے کریں، وہ روایات کے اوپر باتیں کریں. بھائی السجود علی التراب اور ہے، السجود للتراب اور ہے. لام اور علی کا فرق بہت واضح ہے. سجدہ خاک کے لیے یہ ہے السجود للتراب. جی سجدہ خاک پر، السجود علی التراب. سامنے کی عربی ہے، چھوٹی سی عربی ہے، چھوٹی سی ترکیب ہے. خاک پر سجدہ اور ہے، خاک کے لیے سجدہ اور ہے. جی خاک کے لیے سجدہ نہیں ہو رہا ہے، خاک پر سجدہ ہو رہا ہے. ہم نے کہا اچھا صاحب ہم تو مٹی پر سر رکھ کر مشرک ہو گئے، آپ کہاں رکھتے ہیں؟ بھائی مجھے اپنی مقام کی تقویت کے لیے کچھ جملے کہنے کی اجازت ہے. ہم تو خاک پر سر رکھ کے مشرک ہو گئے، آپ کہاں رکھتے ہیں؟ کہنے لگے ہم ہر جگہ رکھ دیتے ہیں. جو ہر جگہ رکھے وہ موحد، ہر جگہ سر رکھ دے وہ موحد، اور جو خاک پر سر رکھے فلسفہ خاک سمجھے. کیوں معصوم
معصوم نے، کیوں اللہ نے، اس سے بڑی بڑی بات، کیوں اللہ نے، کیوں نبی نے، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ سُجَّدًا، اللہ نے اس عرض کو، اللہ کہہ رہا ہے نا انی جاعل فی الارض خلیفہ، معصوم فرما رہے ہیں، نبی فرما رہے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی فرما رہے ہیں اللہ نے زمین کو میرے لیے سجدگاہ بنایا ہے، خاک پر سر رکھنا ہے۔ السجود علی الخمرہ پورا باب ہے کتابوں کے اندر۔ جناب محدث دہلوی شرح صحیح بخاری کرتے ہوئے جملہ لکھتے ہیں، ناراض تو نہیں ہو رہے ہمارا جی؟ شرح صحیح بخاری لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ السجود علی الخمرہ کا جو باب ہے نا، کہ مٹی کے ڈھیلے پہ، ٹھیکرے پہ سجدہ کرتے تھے پیغمبر، کن کی ہوئی مٹی پر سجدہ کرتے تھے، گندی ہوئی مٹی پر نبی سر رکھتے تھے، یہ پورا باب ہے صحیح بخاری میں۔ پتہ نہیں آپ کیا سن رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ وہی چیز ہے جو اہل تشیع رکھتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے سنت پیغمبر ہے بھائی، خاک پر سر رکھنا سنت پیغمبر ہے۔ نماز کی حالت میں اگر سجدہ کہیں ہوگا تو قالین پر نہیں ہوگا، سونے چاندی کے دھاتوں پر نہیں ہوگا، اس لیے کہ اگر تم نے قیمتی چیزوں پر سر رکھ دیا تو تم نے اپنی قیمت گرا دی۔ سر وہاں رکھو جہاں سے ولایت ملتی ہے، جہاں سے اللہ کا رستہ جڑتا ہے، جہاں سے اللہ سے تعلق برقرار ہوتا ہے، اور وہ ہے عرض، وہ ہے خاک۔ قرآن کہہ رہا ہے اصحاب پیغمبر کو دیکھو، یہ اپنے چہروں سے پہچانے جاتے ہیں، ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان ہوتے ہیں۔ روایت کہتی ہے جب یہ مسجد سے نکلتے تھے تو پیشانی پہ خاک لگ رہی ہوتی تھی۔ پیغمبر اکرم نے ایک صحابی کو دیکھا جو نماز پڑھ رہا ہے، اس کا ماما اس کی پیشانی میں حائل ہے، آپ نے انتظار نہیں کیا کہ نماز پڑھ لے تو تلقین کروں۔ کنز العمال کی روایت ہے، پیغمبر نے انتظار نہیں کیا کہ نماز پڑھے تو اسے کہے گا ماما اٹھا کے پیشانی کو خاک پہ رکھا کرو، پیغمبر آگے بڑھے، اس کا ماما پیچھے کر دیا۔ جی پیغمبر اکرم نے بعد میں فرمایا تمہارا سجدہ ٹھیک نہیں ہو رہا، تمہاری پیشانی خاک پہ نہیں لگ رہی تھی، خاک پہ سجدہ۔ جی عزیزان گرامی، خاک پر سجدہ اس لیے ہے تاکہ عاجزی کی انتہا ہو، انتہائے عاجزی ہے خاک پر سجدہ۔ اب اگر کوئی کہتا ہے واقعہ کربلا سے پہلے سجدہ کہاں تھا، سجدہ کہاں تھی، سجدہ پہلے سے تھی جی، جب سر رکھنا ہی خاک پر ہے، جملہ دے رہا ہوں میں، جب سر رکھنا ہی خاک پر ہے تو ایسی خاک پہ نہ رکھیں جو مسلم ہے کہ یہاں سے ولی بنتے ہیں۔ اللہ یہاں والوں کو مقام عطا کرتا ہے، لہذا معصوم ارشاد فرماتے ہیں تابت الارض التي فيها دفنتم، بھائی معصوم جس خاک کو طیب بولتے ہیں وہ کربلا کی خاک، یاد کے والے سمے آپ پڑھتے ہیں نا، وہ طیب و تاب اور مطہر خاک فيها دفنتم، اے اصحاب حسین جس میں تم دفن ہو گئے وہ طیب و طاہر خاک ہے۔ میں کیا کروں کہ میں عوامی خطیب ہوں اور خواص کا بھی مجھے خیال رکھنا ہے جی۔ ہم نے ایک جگہ یہ بات کی، کہنے لگے کیا طیب و طاہر کی بات ہے، زمین کربلا پر تو یزیدی لشکر کا بھی خون گرا ہے اور حسینیوں کا بھی خون گرا ہے۔ ہم نے کہا بھائی انہیں کیسے سمجھائیں کہ تم کیا دیکھتے ہو اور ہم کیا دیکھتے ہیں۔ زمین کربلا پہ تو حسین ابن علی اور اصحاب حسینی کا خون بھی ہے اور یزیدی لشکر کا بھی خون ہے۔ میں نے کہا بس آپ کا تو یہی جواب ہے، قرآن مجید میں شیطان کا ذکر بھی ہے اور اللہ کا ذکر بھی ہے، ابو لہب کا ذکر بھی ہے، فرعون کا ذکر بھی ہے، نمرود کا ذکر بھی ہے اور اللہ کا ذکر بھی ہے۔ تو آج کے بعد قرآن کو چومنا چھوڑ دو۔ چومنا تمہارے نزدیک اللہ کی وجہ سے ہے، کسی کے ذہن میں نہیں ہوتا کہ شیطان کا نام ہے تو چوم رہا ہوں۔
ہم بھی امام حسین کی خاک کا احترام کرتے ہیں تو یزید ہمارے دماغ میں نہیں ہوتا، ہمارے ذہن میں حسین ابن علی ہوتے ہیں، بڑا کربلا ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ تو سلامتی کے لیے بابا سے بلندر سلام۔ یہ زمین پر اللہ خلیفہ بنا رہا ہے، زمین پر جتنی زمین سے پیار ہوگا، جناب سیدہ فرما رہی ہیں مجھے بچے اچھے لگتے ہیں، 5 وجہ سے سیدہ کو بچے اچھے لگتے ہیں۔ اب میں دیکھ رہا ہوں بچے ذرا سر اٹھا رہے ہیں، تھوڑی دیر ان کے لیے بھی بات ہو جائے۔ 5 وجہ سے مجھے سیدہ فرما رہی ہے مجھے بچے اچھے لگتے ہیں۔ اب وہ حدیث پوری نہیں پڑھ سکوں گا، مجھے وقت کی تنگی لگ رہی ہے۔ انی احب من الصبیان 5 خصال، مجھے بچوں کی 5 خصلتیں پسند ہیں۔ تھکے تو نہیں ہے نا؟ آپ اگر آمادہ رہیں گے تو شاید میں 5 منٹ زیادہ پڑھ لوں گا۔ اور وہ احباب جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ احباب جو سواریوں میں سوار ہیں کسی بھی وجہ سے، تو وہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت شریک ہیں، ہمیں ان کے احساسات کا اندازہ نہیں ہو رہا۔ یہ بھی کیا فرما رہی ہیں؟ مجھے بچوں کی 5 خصلتیں پسند ہیں۔ الاول انہم الباکون، پہلی صفت مجھے بچوں کی یہ اچھی لگتی ہے، روتے زیادہ ہیں۔ ہم تو مولانا کے پاس لے جاتے ہیں، دعا دم کر دیجئے، ڈاکٹر صاحب ذرا روتا زیادہ ہے کوئی دوا دے دیجئے۔ سیدہ فرما رہی ہے مجھے اچھا لگتا ہے روتا زیادہ ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وقت کی تنگی کے تحت جلدی 5 چیزیں سنا دیتا ہوں۔ سیدہ فرما رہی ہے مجھے اچھا لگتا ہے بچہ روتا زیادہ ہے۔ سیدہ بچے کے رونے کو پسند کریں۔ دیکھیے عورتیں اور بچے جلدی رو پڑتے ہیں، کیوں؟ ان کا دل نرم ہوتا ہے، ان کا دل نرم ہوتا ہے۔ جس کا دل نرم ہوتا ہے نا وہ جلدی روتا ہے۔ شاید پروردگار عالم نے عورتوں کو جو جج بننے کی اجازت نہیں دی ہے وہ اسی وجہ سے نہیں دی ہے، جو اللہ کی شریعت میں عورتوں کو جج بننے کی اجازت نہیں ہے وہ شاید اسی وجہ سے نہیں ہے۔ ان کے سامنے اگر کوئی مجرم بھی روئے گا نا آتا تو اس کے حق میں فیصلہ دے دیں گے۔ بھائی ایسا کام ہی نہیں دو کہ جو جذبات پہ غالب نہ پائیں، پروردگار عالم نے وہ کام ہی نہیں دیا عورتوں کو۔ تو عورتیں اور بچے جلدی رو پڑتے ہیں۔ سیدہ فرما رہی ہیں مجھے بچوں کی صفت اچھی لگتی ہے، روتے زیادہ ہیں، اس لیے دل نرم ہے۔ تو بس جس بڑے کا دل نبی نرم ہوگا سیدہ کو اچھا لگے گا۔ اور عزیزان گرامی، جو قوم رونے کی مشق کرتی ہو نا، کیا ہو رہا ہے یہ؟ جو قوم رونے کی مشق کرتی ہو وہ کسی کو رلاتی نہیں ہے۔ پوری دنیا میں سب سے اچھی تصویر آپ کی ہے، پوری دنیا میں سب سے اچھی تصویر حسینیوں کی ہے، آپ کی ہے۔ پاکستان میں اتنی کھوپڑیاں ملی ہیں پھٹنے والوں کی، کسی ایک شیعہ کی نہیں ملی۔ نہیں لیا آپ نے جملہ، الحمدللہ ہماری تصویر سب سے اچھی ہے، الحمدللہ ہماری تصویر سب سے اچھی ہے۔ دوسری صفت لا يدخرون لغد، یہ آج کا کام کل پر نہیں چھوڑتے۔ بچے ابھی چاہیے اور یہی چاہیے، اتنا ہی کہہ دیجیے کل دلوا دیں گے، اس سے اچھا دلوا دیں گے، نہیں ابھی چاہیے۔ بیوی فرما رہی ہے مجھے بچے اچھے لگتے ہیں، یہ آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑتے۔ جب طے کر لیتے ہیں نا کہ یہ لینا ہے تو لینا ہے۔ بڑوں کو بھی یہی چاہیے، جو آج کا کام ہے وہ کل پہ کیوں جا رہا ہے۔ تیسری صفت بیوی فرما رہی ہے یامرون ثم یخربون، یہ مٹی کے کھلونے بناتے ہیں، بولتے ہیں مٹی کو کھلونے بنا کر کھیلنے کے بعد توڑ کے چلے جاتے ہیں۔ مجھے یہ کھیلنے کے بعد کھلونے کا ٹوٹنا اچھا لگتا ہے۔ ممکن ہے کوئی کہے مولانا آج الیکٹرانک کھلونوں کا دور ہے، سیل سے چلنے والے کھلونوں کا دور ہے، کہاں مٹی سے کھلونے بناتے ہیں بچے۔ تو عزیزان گرامی، کھلونا بدلا ہے، بچہ نہیں بدلا، بچہ وہی ہے۔ آج بھی سیل سے چلنے والے کھلونے گھروں میں ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، یہ 2-4-5 دن کے بعد توڑ ڈالتا ہے۔ بیوی فرمانی مجھے اچھا لگتا ہے یہ کھلونے توڑتا ہے۔ سیدہ بتا رہی ہیں یہ کھلونے کھیل کر توڑ دیتا ہے، مجھے اس لیے اچھا لگتا ہے کہ اس کی دنیا ہی ہے، یہ اپنی دنیا کو توڑ دیتا ہے۔ بڑوں کو پیغام یہی ہے، دنیا دل لگانے کی شے کا نام نہیں ہے، استعمال کرنے کی شے کا نام ہے۔ تیسری صفت، چوتھی صفت
فرما رہی ہیں یجتمعون علی التراب، جس کے لیے میں نے آپ کو ضرورت دی. بچے مجھے اس لیے اچھے لگتے ہیں یہ مٹی پر بیٹھ جاتے ہیں، جہاں جگہ ملتی ہے بچے بیٹھ جاتے ہیں. ماں اجرے سے کپڑے پہنا کر بھیجتی ہے، یہ کچھ دیر کے بعد مٹی میں اٹے ہوئے آتے ہیں. بیٹا کہاں بیٹھ گئے تھے؟ اماں مٹی میں کھیل رہے تھے. بچے کے اندر تکبر نہیں ہوتا، جہاں جگہ مل جاتی ہے بیٹھ جاتا ہے. سیدہ فرما رہی ہیں بڑوں کے اندر بھی تکبر نہیں ہونا چاہیے. اور 5ویں صفت بھی سن لیجئے، بی بی فرما رہی ہیں یختصمون بین حسد، بڑی عظیم جو بات ہے. سیدہ فرماتی ہیں یہ لڑتے ہیں مگر دلوں میں کینہ نہیں رکھتے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دلوں میں کینہ نہیں ہوتا. یہ جو خاک ہے نا یہ انسان کو بہت کچھ عطا کرتی ہے. اسی لیے پروردگار عالم نے خلیفہ کو زمین پر بنایا. کسی نے مولا کائنات سے پوچھا، آخری فضائل کی بات کر رہا ہوں، کسی نے مولا کائنات سے پوچھا مولا یہ 2 سجدوں کا فلسفہ کیا ہے؟ قیام ایک ہے، رکوع ایک ہے، قنوت ایک ہے، تشہد ایک ہے، سجدے 2 کیوں ہیں؟ بھائی ہر رکعت میں ایک سجدہ ہوتا، کھڑے ہو جاتے دوسری رکعت کو. یہ 2 سجدے کیوں ہیں؟ تو معصوم نے آیت کی تلاوت فرمائی، میرے امام نے آیت کی تلاوت فرمائی. حضرت نے فرمایا تم نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. معصوم نے فرمایا، مولا علی نے فرمایا 2 سجدے اس لیے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے منہا خلقناکم، پہلا سجدہ تمہیں یاد دلائے اس سے بنے ہو، اور دوسرا تمہیں سجدہ یاد دلائے فیہا نعیدکم، اس میں پلٹ کے واپس جاؤ گے. ایک سجدہ تمہاری ولادت کا حال بتا رہا ہے، ایک تمہاری موت کا حال بتا رہا ہے. دونوں سجدے تمہاری زندگی کے اوپر محیط ہو رہے ہیں. اس سے بڑا جملہ سنیں، اس سے عظیم، اس جیسا عظیم جملہ سنیں مولا کا. مولا فرماتے ہیں پہلا سجدہ تمہاری ولادت کی یاد دلا رہا ہے، مٹی سے بنے ہو، خاک سے بنے ہو. دوسرا سجدہ تمہاری موت کی یاد دلا رہا ہے، مٹی میں جاؤ گے. اور ان دونوں سجدوں کے درمیان استغفار ہے جو تمہاری زندگی ہے. اتنی مختصر ہے یہ، اور اس مختصر ترین زندگی میں استغفار پڑھنا ہے. 2 سجدوں کے درمیان استغفر اللہ ربی. زندگی یعنی استغفار، زندگی یعنی طلب غفران الہی، طلب مغفرت پروردگار. اس کے علاوہ زندگی کچھ اور نہیں ہے، مسلسل استغفار کی کیفیت. یہ زمین ہے جو انسان کو بہت کچھ بنا دیتی ہے. حیوان میں اور انسان میں یہی فرق ہے نا، انسان اس زمین سے وہاں جانا چاہتا ہے، لہذا جو یہاں سے وہاں جاتا ہے اس کا مقام وہاں سے یہاں آنے والے سے زیادہ بڑا ہے. میں یہ جملہ بھی میرا توجہ چاہوں گا آپ سے، جو یہاں سے وہاں کا سفر کرنے میں کامیاب ہو جائے اس کا مقام اس سے زیادہ ہے جو وہاں سے یہاں آتا ہے. اب یہ کمال تو پیغمبر کا ہے نا کہ دونوں مقام انہیں دیے ہیں. بھائی وہاں سے یہاں کے سفر کو رسالت کہتے ہیں اور یہاں سے وہاں کے سفر کو بندگی کہتے ہیں. عبدہ ورسولہ، بڑا مقام ہے بندگی. جو بندہ ثابت کرے گا وہ یہاں سے وہاں جائے گا. رسالت بعد میں ہے، بندگی پہلے ہے. مقام بندگی مقام رسالت سے بلند ہے. اللہ اکبر. یہ خاک ہے جو انسان کو بہت کچھ عطا کرتی ہے. زمین پر ہم خلیفہ بنا رہے ہیں. کمال یہ ہے کہ تم یہاں کے نہیں ہو، ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے یہاں کا، ہم سب مسافر ہیں. جی یہ زمین ہمارا وطن ہے، ہمارا وطن تو نہیں ہے. ہمارے ابا کو تو خلق کر کے جنت میں رکھا تھا، وہیں جانا ہے نا. تو پھر یہاں کہاں ہو؟ یہ ہے سفر، یہ ہے سرائے، یہ ہے مسافر خانہ. زمین تمہارے لیے مسافر خانہ ہے. کمال تمہارا یہ ہے کہ یہاں آ کے بھول مت جانا کہ تم یہاں کے نہیں ہو، واپس جانا ہے یہاں سے. اور کامیاب انسان وہ ہے جو جیسا آیا تھا ویسا جائے. کیسا آیا تھا وہ بھی نے بتا دیا. پاک صاف آیا تھا، فتنہ پرور نہیں آیا تھا، خاکسار آیا تھا، لڑائی جھگڑے والا نہیں تھا، کینہ پرور نہیں تھا، جی دنیا دار نہیں تھا. بھیجا ہے یہاں سے پاک صاف لوٹو. کمال یہی ہے. اور عزیزان گرامی، اس دنیا کو سب سے اچھا اگر کسی نے پہچانا ہے تو اسے علی کہتے ہیں.
ہم ماہروں سے مشورہ کرتے ہیں نا، دنیا کا ماہر کون ہے، دنیا کا ایکسپرٹ کون ہے؟ وہ علی بن ابی طالب. سب سے زیادہ دنیا کو علی نے پوچھا ہے. بکری کی چھینک سے زیادہ کری ہے تمہاری دنیا. جوتیوں میں بند لگانے کی جگہ نہیں تھی. اپنے عباس کہنے لگے چند دن جی شام کے حاکم کو چھوڑ دیجئے ویسے ہی. تو ایک مرتبہ جھنجلا کے ناگوار گزرا مولا جی کو فرمانے لگے میری جوتیوں کی قیمت کتنی ہے؟ بند لگانے کی جگہ نہیں تھی، اتنے پیبند لگ چکے تھے علی کی جوتیوں میں. ابن عباس نے کہا مولا کوئی نہیں خریدے گا. اچھا جو جواب علی چاہتے تھے وہی جواب دیا ابن عباس نے، ورنہ تو ان جوتیوں کی قیمت کسی ولی سے پوچھا جائے. ابن عباس سے یہی جواب مولا چاہتے تھے، کتنی قیمت کا؟ مولا کوئی نہیں خریدے گا. حضرت نے فرمایا جس کی قیمت تمہارے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے نا، تمہاری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے. میری جوتیاں دنیا سے زیادہ قیمتی ہیں. کمال یہ ہے کہ دنیا میں رہو اور دنیا کے نہ رہو. کمال یہ ہے کہ یہاں رہو اور آلودہ نہ ہونے پاؤ. عزیزان گرامی، جب آپ کسی آپریشن تھیٹر میں جاتے ہیں، آپ آئی سی او سی سی او میں جاتے ہیں، تو آپ سے کپڑے تبدیل کروائے جاتے ہیں یا نہیں؟ بس آخری جملے کہہ رہا ہوں فضائل کے باب میں. آپ سے جوتیاں تبدیل کروائی جاتی ہیں، آپ کو کیپ پہنا دیا جاتا ہے، آپ کو کپڑے تبدیل کروا دیے جاتے ہیں. کیوں؟ باہر کے جراثیم یہاں نہ آئے، یا یہاں کے جراثیم لے کر آپ باہر نہ چلے جائیں. توجہ ہے نا؟ یہ مجلس کیا ہے؟ یہ کالے کپڑے کیا ہیں؟ یہ ماتم کیا ہے؟ یہ ننگے پیر چلنا کیا ہے؟ یہ در حقیقت اینٹی وائرس ہے. نہیں آپ نہیں لے رہے، یہ اینٹی بیکٹیریا ہے. یہ سارے کام کروائے جا رہے ہیں نا ہم سے. سارے سال تم نے بیکٹیریا لیا، سارے سال تم نے دنیا کے جراثیم لیے، 10 دن آؤ علاج کروانے. سلام پڑھے محمد وآل محمد. ایمان فریش ہو جائے گا، عقیدہ تمہارا تازہ ہو جائے گا، کردار بحال ہو جائے گا. پلٹ جاؤ گے اس وادی میں جس وادی میں اللہ دیکھنا چاہتا ہے. یہ کرم ہے ہمارے اوپر امام حسین کا کہ ایسا نظام ہمیں دیا ہے، جو نظام ہمارے حق میں ہے، ہمارے ہی لیے ہے. حسین اپنے مریدوں کو پہچانتے ہیں، حسین اپنے مریدوں کو جانتے ہیں. یا آپ یوں ہی آ کر نہیں بیٹھے ہوئے مجلس میں، چاہے آپ سنی ہیں چاہے آپ شیعہ ہیں. میں بارہا کہہ چکا ہوں یہاں بھی اور بہت سی جگہوں پر کہ مجلس اعضا شیعوں کی ملکیت نہیں ہے. مجلس اعضا شیعوں کی ملکیت نہیں، شیعہ اس کے نوکر ہیں، شیعہ اس کے خدمت گزار ہیں. یہ حسین کی مجلس ہے، سب کے لیے ہے. کوئی پابندی، کوئی روک ٹوک، کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ سوچا جائے گا یہ فلاں یہ فلاں. یہ سب کے لیے ہے. حسین سب کے ہیں. حسین کی مجلس میں بیٹھنے والے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں اور جو باہر تشریف فرما ہیں، یقین جانیے حسین اپنے مریدوں کو پہچانتے ہیں. ہم مرید ہیں نا حسین کے. ہمارا مراد کون ہے؟ حسین. حسین ہمارے مراد ہیں اور ہم حسین کے مرید ہیں. ایسے ہی ہے. حسین اپنے مریدوں کو پہچانتے ہیں. حسین نے مرید بلائے اپنے ہی. آپ سب حسین کے مرید ہیں. حسین ابن علی یہ توفیق کے بغیر نہیں ہے، یقین جانیے توفیق کے بغیر نہیں. اور معافی چاہوں گا ان لوگوں سے کہ جو آ کر فرش پہ بیٹھ سکتے ہیں اور گاڑیوں سے نہیں اتر رہے، وہ ذرا نظر ثانی کریں. فرش کا ثواب کچھ اور ہے. پھر نہیں آئیں گے زندگی میں، نہیں معلوم یہ 10 دن، کیا معلوم ہماری زندگی میں آئندہ 10 دن لکھیں یا نہیں لکھیں. جتنا سمیٹ سکتے ہو سمیٹ لو. جو اتر کر آ سکتا ہے فرش پر بیٹھنے کے لیے، انتظام کرنا ٹرسٹ کا کام ہے. یہ نہیں کر پائیں گے تو ان کا نقص ہے. لیکن آپ آ کے بیٹھے فرش کے اوپر. یہ فرش کچھ اور ہے. آپ کی گاڑی حسین کا فرش نہیں ہے. مجبوروں کی بات نہیں کر رہا ہے، بیماروں کی بات نہیں کر رہا. حسین اپنے مریدوں کو بلاتے ہیں. حسین نے کربلا میں بھی ایک مرید کو بلایا ہے. ایک مرید خود چل کر آیا ہے جسے گر کہتے ہیں، اور ایک مرید کو حسین نے بلایا ہے، اور وہ ہے حبیب ابن مظاہر. حضرت حبیب ابن مظاہر امام حسین کے مطلوب ہیں، مراد ہیں. خط لکھ کر بھیج دیا آپ نے بچپن میں دوستوں.
حبیب اپنے گھر میں اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا تناول کر رہے تھے. دروازے پہ دستک ہوئی. سوال کیا من الباب، کون ہے دروازے پر؟ آواز ہے انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں، حسین کا برید لے کر آیا، حسین کا نامہ بر ہوں، حسین کا نامہ لے کر آیا ہوں. جیسے ہی جناب حبیب نے یہ نام حسین سنا کرو، ایک مرتبہ ہاتھ پیر پھول گئے، کھڑے ہو گئے اپنے گھر سے، دوڑے ہیں دروازے کی طرف. قاصد سے خط لیا، آنکھوں کو لگایا اور خط کو پڑھنا شروع کیا. خط میں لکھا تھا یہ حسین ابن علی کی طرف سے ہے. اب خط کے جملے میں آپ کو سنا رہا ہوں جو مختل نے لکھے ہیں. یہ حسین ابن علی کی طرف سے خط ہے الى رجل فقیہ حبیب ابن مطاہر ہے. یہ ایک رجل فقیہ کی طرف ہے جس کا نام حبیب ابن مطاہر ہے. 2 لائنوں میں امام نے خط لکھا ہے اور خط کو تمام کر دیا ہے. اور پہلی سطر کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں حبیب تمہیں نبی سے ہماری نسبت کا علم تو ہے. اللہ اکبر. جملہ دیکھیں کتنا فصیح و بلیغ جملہ ہے. حبیب تمہیں ہماری نسبت جو رسول سے ہماری نسبت کا علم تو ہے، بس اگر تمہیں ہماری نسبت کا نبی سے ہماری نسبت کا علم ہے تو اتنا جان لو کربلا میں دشمنوں میں پھر چکا ہوں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے. والسلام حسین ابن علی. اجرکم اللہ. تھک کر نہیں روئیں گے عزیزانو، مجھے بھی جلدی نہیں. ایک مرتبہ حبیب بن مظاہر خط لیتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے. زوجہ کیونکہ سن چکی تھی کہ حسین کا قاصد ہے، اسے لگی کیا لے کر آیا ہے خط، حسین نے کیوں خط بھیجا ہے، کیا خط بھیجا ہے؟ کہ حسین کرب و بلا میں نرغہ آدم میں گر چکے ہیں، دشمن کے نرغے میں گر چکے ہیں اور مجھے مدد کے لیے پکار رہے ہیں. تو زوجہ نے پوچھا پھر کیا ارادہ ہے؟ تو قلب زوجہ کے امتحان کے لیے کہنے لگے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں حسین کی کیا مدد کروں گا. بس یہ جملہ سننا تھا، سر پہ برقع رکھ کر چادر رکھ کے کھڑی ہو گئی. کہنے لگی پھر مجھے اجازت دے دو میں چلی جاؤں. حبیب نے کہا تم کیوں جانا چاہتی ہو؟ کہا حسین مدد کو پکار رہے ہیں، میں اولاد زہرا کی مدد کو جانا چاہتی ہوں. کہا نہیں، میں تو تمہارا امتحان لینا تھا، یہ کیسے ممکن ہے حسین مجھے بلائے اور میں نہ جاؤں؟ اپنے غلام کو بلا کر کا میرا گھوڑا تیار کرو اور شہر کی فلاں جگہ پر جا کے کھڑے ہو جاؤ، کچھ دیر کے بعد میں وہاں پہنچوں گا. حالات نامساعد ہیں، بے راہوں سے ہوتے ہوئے ابھی پہنچے وہاں جہاں گھوڑا کھڑا تھا. چونکہ حبیب کو پہنچنے میں دیر ہوئی تو نوکر غلام اپنے گھوڑے سے کہہ رہا تھا، اپنے مالک کے گھوڑے سے کہہ رہا تھا کہ میرے مالک کو آنے میں دیر ہو رہی ہے، کچھ دیر اور انتظار کر لیتے ہیں، اگر حبیب مولا میرے نہیں آئے تو میں تجھ پہ سوار ہو کے حسین کی مدد کرنے جاؤں گا. حبیب نے کہا اللہ رے مظلومیت حسین، کیا تم حسین کی مدد کو جاؤ گے؟ غلام بھی نوکر بھی حسین پر. کیا تم میرے مولا کا چاہنے والا ہے؟ میں نے تجھے آزاد کر دیا. ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گیا، مولا ساری زندگی آپ کی خدمت کی ہے، اب اولاد زہرا کی خدمت کا مرحلہ ہے. اجرکم اللہ. مولا مجھے اپنے ساتھ لے چلیے تاکہ میں حسین کی خدمت کروں. حبیب چلے ہیں کوفے سے کربلا کی طرف. جیسے ہی کربلا کی حدود میں حبیب ابن مظاہر پہنچے، امام نے آواز دی عباس میرا بھائی آ رہا ہے، علی اکبر میرا دوست آ رہا ہے، استقبال کرو. امام جانتے ہیں کہ حبیب ابن مظاہر آ رہے ہیں، گلے سے لگایا، استقبال کیا، آفرین مرحبا تکبیروں کی آوازیں، درود و سلام کی صداؤں سے حبیب کا استقبال ہوا. ابھی حبیب کے استقبال کرنے کے لیے سب جمع ہی تھے کہ جناب فضا نے آ کے حبیب کو کہا زینب نے سلام کہا. اللہ رے مظلومیت عزادارو. حبیب ابن مظاہر کا مقام اتنا بلند تھا کہ اصحاب امام حسین میں ایک خاص جوش تھا حبیب کے آنے پر. امام حسین کے اصحاب کو خاص ہمت ملی تھی حبیب کے آنے پر، اس لیے کہ حبیب صحابی پیغمبر بھی تھے، حبیب صحابی علی بھی تھے اور امام حسین کے چاہنے والے بھی تھے، اور حافظ قرآن بھی تھے اور قاری قرآن بھی تھے. حبیب کے آنے پر جسے بلائے حسین اس کا مقام کتنا بلند ہے. حبیب کے آنے میں بڑا خیال تھا، بڑا اعتماد مل رہا تھا اصحاب حسینی کو. صبح عاشور جب امام حسین کی نماز کی حفاظت کرتے ہوئے 3 صحابی شہید ہوئے ہیں تو ان میں ایک نام ہے سعید ابن عبداللہ کا. جب امام حسین نماز پڑھ رہے تھے تیروں کی بارش ہو گئی، انہوں نے اپنے سینے پر اپنے ہاتھوں پر تیر لینا شروع کر دیے. تیر تو اتنے لگ چکے تھے کہ یہ بہت پہلے گر جاتے، مگر تیر کھانے کے باوجود گر اس لیے نہیں رہے تھے کہ ابھی نماز مکمل نہیں ہوتی. اور جیسے ہی امام کی آواز آئی سلام کہنے کی، وہاں یہ اصحاب جو حفاظت نماز حسین میں تھے وہ زمین پہ گرنے لگے.
ان میں سے ایک شہید گرے ہیں، امام آگے بڑھے، امام نے شہید کے سر کو اپنے زانوں پہ لے لیا، سنیں گے عزادارو، شہید نے سر ہٹا دیا، امام نے پھر زانوں پر لے لیا، پھر شہید نے سر ہٹا دیا، امام نے پوچھا شہید تم اپنا سر کیوں ہٹاتے ہو؟ عزادارو سنیں گے احترام کیا تھا؟ کہنے لگے شہید کہنے لگے مولا یہ شہزادوں کی جگہ ہے، کہاں غلاموں کے سر اور کہاں حسین کا زانو؟ امام نے فرمایا شہید ہماری خواہش ہے تمہارا سر یہاں رہے، اب شہید کا سر ہے اور حسین کا زانو ہے۔ امام نے فرمایا شہید کوئی بات کرنا چاہو کرو، خون نکل رہا ہے، روح پرواز کرنے کو ہے۔ شہید عزاداروں مسکرانے شروع ہوئے، ہنسنے لگے، مسکرانے لگے۔ امام نے فرمایا شہید مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہنے لگے مولا میرے سرحد رسول اللہ آ گئے، اللہ مجھے کہتے ہیں تو نے میرے نواسے کی جان بچائی ہے، میں تمہیں جنت لے جانے آیا۔ کچھ دیر کے بعد پھر شہید مسکرائے، امام نے فرمایا شہید اب کیوں مسکرائے ہو؟ فرمانے لگے مولا میرے سرحد علی آ گئے، مجھے بشارت جنت دے رہے ہیں۔ سنیں گے عزادارو کیا ہوا؟ قیامت کا مرحلہ تھا، گریے کی آوازیں بلند ہو گئی تھی اصحاب حسینی میں، شہید رونے لگے۔ امام نے فرمایا شہید کیوں رو رہے ہو؟ کہ میرے سرحد آپ کی ماں آ گئی، فاطمہ زہرا دکھائی دے رہی ہے، مجھے کہتی ہے شہید میرے بچے کی جان بچائی۔ اجرکم اللہ، تھک کر نہیں روئیں گے عزادارو، شہید ابھی رو رہے تھے، ابھی وصیتوں کی کیفیت میں تھے، حبیب کی بات ہو رہی تھی، حبیب سے کتنا سہارا تھا صحابہ اصحاب حسینی کو۔ فرمانے لگے حبیب کہاں ہے؟ حبیب کچھ عقب میں کھڑے تھے، امام نے آواز دی حبیب کو بلاؤ، شہید کا آخری وقت ہے، حبیب کو یاد کر رہے ہیں۔ حبیب کچھ عقب میں کھڑے تھے، آواز دی گئی حبیب قریب آئے، حبیب قریب آ گئے، فرمان لگے شہید کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے مجھے یاد کیا؟ کہنے لگے اپنا کان میرے دہن کے قریب لاؤ۔ سعید ابن عبداللہ حضرت حبیب سے کہتے ہیں حبیب اپنا کان میرے دہن کے قریب لاؤ۔ حبیب زمین پر بیٹھ گئے، اپنا کان شہید کے دہن کے قریب لے آئے، نہیں سی آواز میں کہنے لگے حسین کو چھوڑ کے نہیں جانا، اے حبیب حسین کو چھوڑ کے مجلس اپنے کمال پر ہے، مولا آپ سے راضی ہوں، زہرا آپ سے راضی ہوں۔ حبیب نے اپنی قربانی پیش کر دی، حبیب شہید ہو گئے۔ حبیب کے لاشے پہ حسین نے مرثیہ پڑھا، یا اللہ میں حسین گواہی دیتا ہوں یہ حافظ قرآن تھا، یہ ایک رات میں قرآن پڑھ لیتا تھا۔ امام حسین نے حبیب کے لاشے میں مرثیہ پڑھا۔ عزادارو آپ نے بہت عبادت کر دی، صرف ایک منزل لے لیجیے، یہ قافلہ تمام ہو گیا، بیویوں کو اسیر بنایا، نیزے کی انیوں پر شہداء کے سر تھے، کولی کے ہاتھ میں جو نیزہ ہے اس کی انی پر حبیب کا سر ہے۔ یہ کربلا سے قافلہ کوفے کی جانب روانہ ہوا، جیسے ہی یہ قافلہ کوفے میں پہنچا تو قاسم ابن حبیب ابن مظاہر، حبیب ابن مظاہر کا بیٹا قاسم ابن حبیب جو کربلا میں شہید نہیں ہوا، مسافرت پر تھا، وہ کربلا کے واقعے کا علم نہیں رکھتا تھا، اس واقعے کے گزرنے کے بعد معلوم ہوا میرا بابا شہید ہو گیا، حسین شہید ہو گئے۔ قاسم ابن حبیب آیا خولی کے پاس، کہنے لگا خولی یہ سر جو ہے میرے بابا کا ہے، میری خواہش تو یہ سارے سر ہمیں دے دو، ہم انہیں دفنانا چاہتے ہیں، لیکن میں وارث ہوں اس سر کا، یہ سر میرے بابا کا مجھے دے دو۔ خولی نے انکار کر دیا، کہ میں جو تجھے رقم چاہیے دینے کو تیار ہوں، کہ نہیں مجھے حاکم تک یہ سر پہنچانا ہے، شام تک یہ سر پہنچانے ہیں۔ خولی نے قاسم ابن حبیب کو عزادارو سر نہیں دیا، یہ قافلہ کوفے سے آگے بڑھا، ایک بیابان سے گزرنے لگا، قاسم ابن حبیب نے اپنے 10 نوجوان ساتھیوں کے ہمراہ خولی پر حملہ کیا، سر حبیب ابن مظاہر لینے میں کامیاب ہوا، اور امام سجاد کے قریب سے یہ کہتا ہوا گزرا جس کا جوان بیٹا موجود ہو